مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ عام کیا اللہ نے تم پر مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور وہ جانور جن پر نام پکارا گیا اللہ کے علاوہ کا، پس جو شخص مجبور ہو گیا، نہیں شوق رکھنے والا اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، پس نہیں کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 یہ دونوں آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی روزی کو حلال کرنے کا حکم فرمایا ہے اور ساتھ اپنے شکر کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور پھر جو چیزیں مشرک لوگ حرام ہونے کے باوجود ان کو حلال سمجھتے تھے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تمہارا ان کو حلال سمجھنا یہ ٹھیک اور جائز نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بڑا پیار کا خطاب ہے، گویا کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے اپنو، اے مجھے ماننے والو، اے میری ماننے والو، اے میرے اوپر عقیدہ ایمان یقین رکھنے والو۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرمائے کہ تم میرے ہو، اللہ کی طرف سے ندا ہو، خطاب ہو کہ میں تمہیں اپنا سمجھتا ہوں، تم میرے ہو۔ کتنا پیار بھرا خطاب ہے، اور اس کے بعد بھی بندہ اگر اس رب کائنات کی نہ مانے کہ وہ اتنے پیار سے مجھے پکار رہا ہے، حالانکہ وہ صمد و بے نیاز ہے، میں سراپا احتیاج ہوں، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر لمحہ ہر آن ہر چیز میں اس کا محتاج ہوں، اور وہ کسی وقت بھی میرا محتاج نہیں ہے۔ عبادت میں کرتا ہوں، بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ اس پر مجھے میرے کی ہوئی نیکی سے ہزارہاں گنا زیادہ بڑھا کر کے مجھے دیتا ہے، فائدہ میرا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، اے میری ماننے والو، میرے اوپر عقیدہ ایمان یقین رکھنے والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ تمہارا اپنا تو تھا ہی کچھ نہیں، تم جب دنیا میں آئے تھے تو تمہارا تو جسم بھی ڈھکا ہوا نہیں تھا، تمہارے پاس تو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، تم کسی انچ کے مالک بھی نہیں تھے، کوئی سونے چاندی کے روپے پیسے کے مالک بھی نہیں تھے، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب میرا دیا ہوا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ جب ہمارا دیا ہوا کھا رہے ہو تو پھر واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکر کا معنی قدردانی ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، ناقدری نہ کرو، بیکار نہ سمجھو، اللہ کی نعمت کی قدر کرو۔ اللہ کی ذات تمہارے نیک اعمال کی قدر کرتی ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں شاکر کا لفظ بھی فرمایا، شکور کا لفظ بھی فرمایا قرآن مجید کے اندر، کہ اللہ انسانوں کے، مسلمانوں کے نیک اعمال کی قدردانی کرتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل چاول کے برابر اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، جب قیامت آئے گی تو یہی نیک عمل اس انسان کو واپس ملے گا تو وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ہو چکا ہوگا، پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی بھاری ہو چکا ہوگا ایک چاول والا عمل بھی جو اللہ کے پاک بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ باوجود ہماری ہزارہاں کمزوریوں کے، کوتاہیوں کے، خطاؤں کے، پھر بھی رب کائنات
ہمیں اپنے دروازے پر آنے سے روکتا نہیں ہے بلکہ بلاتا ہے۔ میری رحمت استقبال کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، تم میری طرف آؤ، میری رحمت تمہیں لبیک کہتی ہے، تمہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ تو فرمایا واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو، لیکن آگے فرما دیا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے بندے ہو، اگر کسی اور کے ہو تو پھر بے شک کسی اور کا شکر کرو، لیکن بندے تو سارے اللہ کے ہیں اور سب ہی مانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا بندہ اپنے آپ کو شو کرے۔ ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ کا معنی ہی بندگی ہے، بندہ کا معنی ہی غلامی ہے۔ جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کی غلامی نہیں کرتا، وہ اپنے بندے ہونے کی نفی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بندے ہونے سے نکال رہا ہے، حالانکہ ہم بندے ہیں اور اللہ ہی کے بندے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون۔ حلال روزی کے حکم کے بعد پھر آگے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے۔ جو پہلے سے نجس ہے، پلید ہے، وہ تو ہے ہی مردار، لیکن جو جانور حلال ہیں اور ان کے ذبح ہونا شرط ہے لیکن ان کو ذبح نہیں کیا گیا تو یہ مردار ہے۔ ذبح ہونا شرط تھا کہ ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا، تو پھر وہ حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کے کھانے کا حکم ہے، اور مستقل صورت ہے سورہ انعام قرآن مجید کے اندر، جس میں جانوروں کا تذکرہ کر کے بطور اللہ نے اپنے احسان اور نعمت کے جتلایا کہ تمہارے کھانے کے لیے، تمہاری سواری کے لیے، تمہاری بار برداری کے لیے اللہ نے کتنے جانور پیدا کر دیے ہیں۔ تو فرمایا جو جانور حتفا انفہی اپنے آپ مر جاتا ہے، یہ جائے کہ وہ حلال جانور تھا تو اب وہ مردار ہے، وہ حرام ہے، اس کا کھانا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ والدم، اور خون، جسم کے اندر جو خون گردش کرتا ہے، جو خون بہتا رہتا ہے، جسم کے اندر چلتا رہتا ہے، رگوں میں دوڑتا رہتا ہے، جس خون کی حرکت پر چیز کی زندگی موقوف ہوتی ہے، اگر وہ خون کی حرکت ایک لمحے کے لیے بھی بند ہو جائے، دل خون کی پمپیں کرنا بند کر دے تو بندے کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسی وقت بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو وہ خون ذبح کرنے سے باہر نکل جاتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر قید لگائی گئی ہے کہ مطلق خون حرام نہیں، دم مسفوح حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اب ذبح کا خون جب نکل گیا، ذبح سے جو خون جانور کا نکلنا تھا سو وہ نکل گیا، اب اس کے بعد گوشت میں اگر خون رہتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ حرام ہونے کا معنی یعنی وہ اگر کپڑے کو لگ جاتا ہے، جسم کو لگ جاتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دم مسفوح نہیں ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے دموی بنایا ہی نہیں ہے، خون کی گردش پر ان کی زندگی موقوف ہی نہیں ہے، جیسے جتنی پانی کی چیزیں ہیں ساری کی ساری ایسے ہیں۔ جو چیزیں پانی میں بود و باش پاتی ہیں، انڈے بچے دیتی ہیں، پانی میں پلتی پلتی ہیں، ان کے اندر ایسا خون نہیں ہوتا جس کی گردش پر ان کی زندگی موقوف ہو۔ اس لیے ان میں سے جو پاک ہے، حلال ہے، یعنی مچھلی، اس کو ذبح کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پانی سے نکال دو، وہ تڑپ پھڑک کے مر جائے، بس وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ذبح کرنے کی ضرورت اس جانور کی تھی جس کے اندر دم مسفوح تھا، گردش کرنے والا خون تھا، ذبح سے اس کو نکالنا مقصد تھا۔ اور جن چیزوں میں یہ خون نہیں ہے اس کو ذبح کی ضرورت نہیں، جیسے ٹڈی ہے، مچھلی ہے، اور خون کے لیے دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے۔ اب جیسے انسان کا جانور کا جگر ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، اس کے اندر تلی ہوتی ہے، وہ خون ہوتا ہے اصولی طور پر، لیکن وہ خون گوشت کی طرح جمع ہوا بن چکا ہے تو وہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ اس طریقے سے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر، سور، اس کا گوشت وہ حرام ہے،
اب گوشت کا نام لیا لیکن پورے کا پورا اس کا بے تمام اجزاء ہی وہ حرام ہے، اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ وہ حلال نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، کسی اور کا قرب حاصل کرنا مقصد ہے۔ جیسے اس وقت مشرکین اپنے بتوں کے نام پہ کرتے تھے، آج کوئی بندہ اگر کسی اللہ والے کے نام پہ کرتا ہے، چاہے کہ اس اللہ والے کو خوش کرنا مقصد ہے، اللہ والا نیک بھی ہے، اللہ والا بھی ہے، اللہ والا تھا، اس کا عقیدہ بھی صحیح تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ آج اس کے نام پہ ذبح کرے گا تو وہ بھی مردار ہے۔ اس لیے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ جانور جس پر پکارا گیا، جس پر قصد کیا گیا اللہ کے غیر کا، یعنی تقرب، قربت، نیکی، ثواب اللہ سے حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ کسی اور سے کا قرب حاصل کرنا ہے، کسی اور سے کچھ لینا دینا ہے، تو اس طرح کا جانور چاہے کہ وہ ذبح کر دیا جائے یا اس کے لیے اس کے نام پہ چھوڑ دیا جائے، جس کو قرآن نے اور جگہ پر کہا ہے بحیرہ اور صائبہ، کہ نشان لگا کر کے کسی کا کان کاٹ کے، کسی کا کوئی اور نشان لگا کر کے لوگ جا کر کے جانور بتوں کے نام پہ اس وقت چھوڑ دیتے تھے، اور آج کل بہت سارے بیچارے کم علمی کی وجہ سے قبرستانوں میں مزاروں پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لغیر اللہ کے اندر شامل ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر ہو، ایسی حالت میں ہو کہ اس کو حلال کھانے کے لیے جان بچانے جتنا بھی نہیں ملتا، سوائے حرام کے اور کوئی چارہ نہیں، ورنہ مرنے کا خطرہ ہے، تو پھر فرمایا اب یہ حالت اضطراری ہے، مجبوری ہے، جان بچانے کے لیے قوت لا یموت کے طور پر یہ بندہ اتنا حرام کھانے کی اس کو اجازت ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، لیکن اس کو کھانے میں غیر باغن، شوق کرنے والا نہ ہو، شوق کرنے والا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور جتنا ضرورت ہے جان بچانے کی اس سے زیادہ کھانے والا بھی نہ ہو، قوت لا یموت، جس سے بس جان بچ جائے کہ حلال کھانے تک پہنچ سکوں، زندہ رہ سکوں۔ تو اتنا اگر کوئی بندہ جان بچانے کے لیے اللہ نہ کرے، کسی کی کوئی ایسی حالت بن گئی کہ سوائے حرام کے وہاں کچھ اور ہے ہی نہیں اس کی دسترس میں، تو پھر وہ جان بچانے جتنا حلال حرام کھا سکتا ہے، اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کو اس کے لیے حرام نہیں سمجھا کہا جائے گا۔ فرمایا فمن اضطر، پس وہ بندہ جو مجبور ہو گیا، اضطراری حالت میں آ گیا، غیر باغن، اس حرام کو شوق سے کھانے والا نہیں ہے، اور اس حرام کے کھانے میں اللہ کی بغاوت، نافرمانی کرنے والا نہیں ہے، ولا عادن، اور جتنا ضرورت ہے جان بچانے کی اس سے تجاوز کرنے والا، زیادہ کھانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر فلا اثم علیہ، تو اتنا کھانے میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بڑا بخشنے والا ہے۔ کہیں اللہ نے اپنے آپ کو غفور فرمایا، کہیں اللہ نے اپنے آپ کو غفار فرمایا، کہیں اللہ نے اپنے آپ کو غافر فرمایا۔ یہ تینوں قسم کے لفظ اللہ کے لیے آتے ہیں، اللہ غفور بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ غافر بھی ہے، اور تینوں کا معنی یہی ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ بس بندے کے آنے کی دیر ہے، ندامت کی دیر ہے، پشیمان ہونے کی دیر ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنے کی دیر ہے، رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو فرمایا بڑا بخشنے والا ہے، رحیم، اور بڑا رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ جب بندے کے گناہ جو اللہ کی رحمت کے سامنے رکاوٹ تھے، بندے کی نافرمانیاں جو رب کی رحمت کے سامنے دیوار بن کے کھڑی تھی، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ گناہوں کی دیوار ہٹتی ہے، تو پھر رب کی رحمت سیلاب کی طرح انسان کی طرف بہہ کر کے آتی ہے اور انسان کو نواز دیتی ہے۔ رحیم اللہ تبارک و تعالی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق